سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام میں ہم اسلامی لیگسی سٹوریز کے اس ایپیسوڈ میں، اس سیریل میں ہم زوال پہ بات کر رہے ہیں، اسباب زوال۔ تو دوستو، توکل کے مفہوم اور معانی کے متعلق عام غلط فہمی پائی جاتی ہے اور عام مسلمان اسے بیکاری اور کاسہ گدائی کے مترادف سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید نے اسے عمل وسیع اور جدوجہد کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ مطلب تو صرف یہ تھا کہ جدوجہد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھی بھروسہ ہو تو دنیا اور آخرت میں اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن اگر صرف اپنے نفس ہی پر بھروسہ کر لیا گیا تو اس کا صرف یہ نتیجہ ہوگا کہ انسان کا مرانی پر مغرور اور ناکامی میں مزدل ہو جائے گا۔ انسان کا مرانی پر مغرور اور ناکامی میں بزدل ہو جائے گا۔ پس اسلام میں جس توکل کا ذکر ہے وہ تو عقل اور فکر کے ساتھ کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور اس سے مدد مانگنا ہے، تاکہ انسان کو یہ معلوم رہے کہ وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، کام کو سر انجام کرنا اس کا اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم تو کل نہ کیا کریں گے۔ فرمایا، نہیں، بلکہ تم میں سے جو شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے وہی کام لیا جائے گا۔ تو عجب ہے کہ وہ فرنگی لوگ جو ہمیشہ اسلام کی طرف بیجا عقائد منسوب کرتے رہتے ہیں، کبھی تکلیف کر کے انجیل کا مطالعہ نہیں کرتے اور توکل کے متعلق وہ احکام نہیں دیکھتے جو قرآن کریم کے مقابلہ میں بدرجہ زیادہ ہیں۔ چنانچہ انجیل میں ہے، تمہارے آسمانی باپ کے حکم کے بغیر تمہارا ایک بال نہیں گر سکتا۔ اسی طرح کے اور بھی بے شمار احکام ہیں جن کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ انجیل کے ان احکام کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کام کرنے کے دلدادہ فرنگی جو قضا اور قدر ہی کے قائل نہیں ہیں، بہت ذوق اور شوق سے انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہ اس سے عزت اور وقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور قضا اور قدر کی آیتوں پر کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ اس بحث سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی آیات کا خواہ قرآن پاک میں ہوں یا انجیل میں، مطلب صرف اتنا ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ قبل از وقت وقوع اس کا علم رکھتا ہے، اور ان احکام کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ انسان کام کاج چھوڑ دے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے۔ پھر تنگ خیال مسلمانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دشمنان اسلام کے لیے اسلام پر حملہ کرنے کا راستہ کھول دیا اور انہیں اسلام کے خلاف مسلح کر دیا۔ چنانچہ اسلام کے دشمن انہیں تنگ خیال اور متعصب مسلمانوں کے عقائد کو دیکھ کر یہ کہنے لگے ہیں کہ اسلام نہ موجودہ تمدن کے ساتھ چل سکتا ہے اور نہ ترقی کر سکتا ہے۔ حالانکہ اصل بات صرف یہ ہے کہ تنگ خیال ملاؤں کے ذاتی عقائد اس نئی تہذیب اور تمدن کے ساتھ مالوف نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ خود ترقی کے راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اسلام ان کی ذہنیت اور خانہ ساز عقائد سے بالاتر ہے اور ہماری ترقی میں اسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اسلام کا اصل منشا یہ تھا کہ تمام پرانی اور بے فائدہ باتوں کو منسوخ کر کے مفید احکام جاری کیے جائے، اور حق بات بھی یہ ہے کہ وہ مذہب جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا اسوہ حیات موجود ہو، اس کی طرف تعصب اور تنگ خیالی کو منسوخ کرنا ظلم ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس مثال کا ذکر یوں آتا ہے جس کا ترجمہ ہے، جب اس نے اپنے باپ سے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا، یہ کیا صورتیاں ہیں جن کی پوجا، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پوجا پر تم جم کر بیٹھ گئے ہو، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا انہی کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یقین کرو تم خود بھی اور تمہارے باپ دادا بھی سرین گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ انہوں نے کہا، ہم بت پرستی کرتے ہیں، ان کی پوجا پر قائم ہے،
ابراہیم نے جواب دیا، جب تم ان سے دعا مانگتے ہو تو وہ تمہاری دعا کو سنتے ہیں یا نہیں؟ نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا، خدا تعالیٰ کے سوا جن بتوں کی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے ہیں وہ میرے دشمن ہیں۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی عقیدہ پر پایا ہے اور ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اس نے کہا، کیا تم اس طرح رہو گے باوجود یہ کہ میں تمہیں تمہارے باپ داداؤں سے بہتر کوئی عقیدہ بتاؤں؟ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو ہدایت نازل کی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم اپنے بڑے بوڑھوں کو چلتے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ان لوگوں سے پوچھے، اگر تمہارے بڑے بوڑھے عقل سے کورے اور ہدایت سے محروم رہے ہوں تو وہ تم بھی عقل اور ہدایت سے انکار کر دو گے؟ اس کے علاوہ وہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ عقل اور بصیرت سے محروم ہیں وہ کہیں گے مسلمان جس قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے ہیں، کیا بات ہوئی ہے کہ ان کا رخ اس نے پھیر دیا؟ اے پیغمبر تم کہو، سمت مشرق ہو یا مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ کسی خاص مقام اور جہت پر محمود نہیں، جو جس کو چاہتا ہے کامیابی اور سعادت کی سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ ان آیتوں کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں موجود ہیں جو یہ تعلیم دیتی ہیں کہ کس چیز پر عمل کرنے کے لیے صرف اس کا قدیم ہونا کوئی سند نہیں، انسان کو فوراً اور مقصد پر نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ قدامت اور تقدیر پر۔ وہ لوگ جو اسلام کی تعلیم کو اچھی طرح سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں ہر قسم کی مفید باتوں کو جو شریعت کے احکام کے خلاف ہوں بہت خوشی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں، اور جہاں تک میں دیکھتا ہوں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو مفید بھی ہو اور اسلام کے خلاف بھی ہو۔ اسلام کا اصل منشا دنیا کی بہبودی اور لوگوں کی خیر و فلاح میں ہے۔ کیا آپ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ علماء جو تمام مسلمانوں کی نسبت فرنگیوں کے عقائد سے بہت دور ہیں اور اختراعات جدیدہ کے مرکز سے بہت فاصلہ پر رہتے ہیں؟ جب ان سے سلطان ابن مسعود نے وائرلیس ٹیلی فون اور موٹر کے استعمال کے متعلق فتوی دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ کتاب اور سنت میں کہیں ان کے استعمال کی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ چیزیں مفید بھی ہیں اس لیے انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر گورنمنٹ رعایا کی مصالحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قسم کی مفید چیزوں کا اپنے ملک میں رواج دے دے تو اس کا یہ اقتدام ملک کی فلاح اور بہبود کے لیے ہر لحاظ سے مفید ہوگا، خاص طور پر حاجیوں کے لیے۔ وہ کئی راتوں اور دنوں کی تکلیفیں برداشت کرنے کی بجائے صرف چند گھنٹوں میں اپنا سفر طے کر لیں گے، جیسے آج کل کرتے ہیں۔ یہاں یہ چیز بھی یاد رہے کہ صرف معتصب اور تنگ خیالی مسلمانوں ہی نے نئی ایجادات کے خلاف آوازیں نہیں اٹھائی، بلکہ مسلمانوں سے بیشتر عیسائی بھی کسی زمانے میں ہر نئی ایجاد کے خلاف اس شدت سے آواز بلند کرتے تھے کہ ان کی ذکر سے آج بھی حیرت اور تعجب ہوتا ہے۔ چنانچہ جب گلیلیو نے زمین کے گول ہونے کا دعویٰ کیا تو تمام دنیا نے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، اور آج بھی ایسے معتصب اور تنگ خیال عیسائیوں کی کمی نہیں ہے جو توراۃ اور انجیل کے سوا تمام باتوں کو کفر سمجھتے ہیں۔ ابھی 2 سال کا واقعہ ہے، یہ ہم 1958 کی بات کر رہے ہیں کہ ریاست متحدہ امریکہ میں ایک پروفیسر کو ملازمت سے محض اس لیے زیادہ کر دیا گیا تھا اور اس مقدمہ چلایا گیا تھا اس کے اوپر کہ وہ ڈراؤن کے مسئلہ ارتقاء کا قائل تھا، لیکن عیسائیوں میں ان سب باتوں کے باوجود علم اور تحقیق کا راستہ بند نہیں ہوا۔ بہرحال کوئی صاحب غور مسلمہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ سائنس اور ریاضی، فلکیات، طب، کیمسٹری اور جیولوجی وغیرہ علوم جو ایک حد تک بنی نوع انسان کے لیے مفید ثابت ہوئے ہیں، اگر براہ راست نہیں تو بالواسطہ طور پر دینی علوم ہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب دنیا میں مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنتیں قائم تھیں اور علم اور فضل کے ساتھ علماء اسلام کی جماعتیں بھی موجود تھیں، ان وقتوں میں الازہر، الموی، الزیتونہ، القزوین،
قرطبہ، بغداد اور سمرقند وغیرہ میں علوم شریعہ کے علاوہ علوم طبیعہ کی تعلیم اور تدریس کا سلسلہ بھی جاری تھا، بلکہ اس زمانے کے علماء علم حدیث کے علاوہ ریاضیات میں بھی مہارت رکھا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اسلام نے اپنی کوئی خاص مدنیت اور تہذیب قائم نہیں کی۔ ایسے مدیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک اسلام کے دشمن اور دوسرے اسلام کے محلد۔ ظاہر ہے کہ پہلی قسم کے لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو اہل فرنگ کے سانچے میں ڈھالا جائے، اور دوسری قسم کے لوگوں کا مدعا یہ ہے کہ اسلام میں الحاد کا بیج بویا جائے۔ اگرچہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ مذہب کا تہذیب پر برا اثر ہوتا ہے، تاہم یہ اصول قابل تسلیم نہیں ہے کہ کسی مذہب کی سچائی کو قبول کرنے کے لیے اس کی تہذیب کو معیار مقرر کیا جائے۔ چنانچہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں پر مذہب کا اثر بتدریج کم ہوتا چلا جاتا ہے، جس سے ان کے اخلاق اور تہذیب میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور ساری کی ساری قوم گر جاتی ہے۔ لیکن کسی قوم کی تنزل و انتحار کا ذمہ دار مذہب نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اصل سبب اخلاق جلیلیہ کا فقدان ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خارجی اثرات کی وجہ سے مذہبی تہذیب کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں، جس سے لازمی طور پر قوموں کی بربادی کے سامان پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس معاملہ میں بھی مذہب کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ انہی حالات میں مسلمانوں کی بربادی اور تنزل کا ذمہ دار ان کا مذہب نہیں قرار دیا جا سکتا، بلکہ اس کا سبب مذہب سے ناواقفیت اور احکام مذہب سے رد گردانی اور لاپرواہی ہے۔ چنانچہ اس کا ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ جب تک مسلمان شریعت کے احکام پر عمل کرتے رہے، وہ عزت اور اطاعت اور دولت کی مالک رہے، مگر جو ہی انہوں نے احکام شریعت سے غفلت کی تو وہ تباہ و برباد کر دی گئے۔ ہمارا مطلب کہ اسلام کی کوئی خاص تہذیب نہ تھی، بلکہ اسلام کی خاص تہذیب ایک ایسا مسلمہ امر ہے جو کسی ثبوت کا محتاج نہیں۔ چنانچہ ہم اہل مغرب کے پاس وہ جرمنی ہوں یا فرانسیسی، انگریز ہوں یا اطالوی، اسلام کی تہذیب یا تمدن کے متعلق اس قدر تصانیف دیکھتے ہیں جو حساب اور شمار میں بھی نہیں آ سکتے۔ اگر سنت اور شریعت کی بنیادوں پر اسلام کی کوئی خاص تہذیب نہ ہوتی تو علماء یورپ جو ہمیشہ اسلام کی مخالفت کرتے چلے آئے ہیں، تہذیب اسلام کے متعلق بڑی بڑی جلدیں نہ لکھتے، اس کی تاریخ پر بحث نہ کرتے، اس کی تہذیب کا دوسرے مذاہب کی تہذیب کے ساتھ مقابلہ نہ کرتے، اور اس کے بعض خاص اصولوں کی طرف توجہ نہ کرتے۔ لیکن موجودہ حالت یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کے متعلق خود یورپ کے اہل قلم نے اس قدر لٹریچر شائع کیے ہیں، اس پر کسی مزید اضافے کا خیال تک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم چند قدم پیچھے ہٹ کر دیکھیں تو ہمیں وہ حیرت انگیز منظر دکھائی دے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ چنانچہ منصور، رشید اور مامون کے زمانے میں بغداد کی آبادی 25 لاکھ تھی، اور یہ تہذیب و تمدن اور دولت مندی اور خوشحالی کے لحاظ سے اس قدر مشہور تھا کہ اس سے قبل یا بعد کے زمانے میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اسی زمانے میں بصرہ کی آبادی 5 لاکھ تھی، اور اسی طرح دمشق، قیرہ، حلب، سمرقند، اصفہان اور بہت سے اسلامی شہر تہذیب و تمدن کا مرکز سمجھے جاتے تھے۔ افریقہ کے بڑے بڑے شہروں میں مثلا کیروان، فاس، تلمسان اور مراکش کی مثالیں آج کل یورپ میں بھی نہیں مل سکتی۔ پھر شہر قرطبہ کا تصور کیجیے جسے یورپ کی دلہن کہنا بجا ہوگا۔ 15 لاکھ کی آبادی تھی اس وقت۔ یہاں کی جامع مسجد کی وسعت کا اندازہ اس طرح ہو سکتا کہ اس کے اندرونی حصے میں 50,000 اور صحن میں 30,000 لوگ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جامع مسجد کے علاوہ باقی مسجدوں کی تعداد 700 تھی۔ جب زہرا کے محل کو دیکھنے گئے تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ گویا میں نے محل نہیں دیکھا بلکہ ایک مکمل شہر دیکھا۔ اس کی لمبائی 900 میٹر اور چوڑائی 800 میٹر تھی۔ اہل اسپانیہ اس محل کو شہر زہرا کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسی سلسلہ کے کھنڈرات کی کھدائی کرنے والے انجینئروں نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ تمام کھدائی 50 سال کے اندر ختم ہوگی۔
یا ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ہم ان سب شہروں کو چھوڑ کر محض غرناطہ ہی کو لیں جو یورپ میں مسلمانوں کی سب سے چھوٹی سلطنت کا دار خلافہ تھا، تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ 15ویں صدی عیسوی تک یورپ میں اتنا عظیم الشان اور بارونق شہر کوئی نہ تھا۔ جس زمانے میں ہسپانیوں نے اس شہر کو فتح کیا تھا، اس کی آبادی 50,000 تھی۔ وہی زمانہ تھا کہ تمام یورپ میں ایک بھی شہر ایسا نہ ملتا تھا جو غرناطہ کی نصف آبادی کے برابر ہوتا۔ پھر الحمرا کے عظیم الشان محل کی طرف توجہ کیجیے۔ اس کی تاریخ میں صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ تمام روئے زمین پر اس کی کوئی مثال نظر نہیں آ سکتی۔ ہم نے مسلمانوں کی تہذیب اور مدنیت کا ایک مختصر سا خاکہ کھینچنے کی کوشش کی ہے، اور اگر ہم تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کریں تو کئی جلدیں، کئی قسطیں ناکافی ہوں گی۔ خود انگریز اہل قلم اس کے متعلق بے شمار تاریخیں لکھ چکے ہیں۔ البتہ یہ امر باعث فخر ہے کہ اسلام کے کسی سخت سے سخت دشمن اور متصب مورخ نے بھی اسلام کی بے مثال تہذیب سے انکار کرنے کی جرات نہیں کی۔ ہاں، وہ اتنا ضرور کہتے آئے ہیں کہ اسلام نے کوئی تہذیب ایجاد نہیں کی، بلکہ پرانی تہذیب کو اثر نو زندہ کر دیا اور مشرق کو مغرب سے ملا دیا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ جاننے والے جانتے کہ مسلمانوں نے صرف پرانے علوم ہی کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ وہ خود بہت سے علوم کے موجد ہے اور بہت سی نئی چیزوں کو دریافت کا سہرا بھی انہی کے سارا ہے۔ پھر یہ بھی تو ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی تہذیب نہیں جو دوسری تہذیبوں کا خلاصہ نہ ہو، اور اس کو درجہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کئی قوموں کی جدوجہد شامل نہ ہو، اور اس کی ترقی کے لیے مختلف دماغوں اور عقلوں نے کام نہ کیا ہو۔ کیا اسلام کے حاسد یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام کے ظہور کے وقت مشرقی تہذیب گم ہو چکی تھی، اور اسلام نے اسے نہ صرف اثر نو زندہ کیا بلکہ اسے موتیوں کی طرح سپیوں سے نکالا، اسے صاف کیا، اس پر اسلام کی مہر ثبت کی اور اسے قرآن پاک کے آداب سے مزین کر کے مشرق اور مغرب میں پھیلایا۔ چنانچہ یہی وہ باتیں ہیں جن کا بعض مخلص علماء فرانک کو اقرار کرنا پڑا ہے کہ اسلام کی تہذیب اور مدنیت کسی دوسری قوم سے مستعار نہیں لی گئی، بلکہ یہ وہ تہذیب ہے جو قرآن کریم کے سرچشمہ سے نکلی اور توحید کے عقیدے سے اس کی ترقی ہوئی۔ باقی رہی وہ باتیں جو مسلمانوں نے دوسری قوموں سے لیں یا ان کی تصانیف کا ترجمہ کیا یا بعض جگہ فنون کو حاصل کیا، تو اس نے اسلام کی تہذیب پر کوئی حرف نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ ایک طبیعی امر ہے کہ دنیا میں تمام انسان ایک دوسرے کی مدد سے اپنی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور اگرچہ سچ پوچھو تو علم کی حقیقی قدر اور منزلت اسی میں ہے کہ انسان اس حدیث شریف پر عمل کرے۔ حدیث شریف کا بیان کرتے کہ حکمت اور دانائی کی بات مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، پس وہ اسے جہاں بھی مل جائے وہ اس کا حقدار ہے۔ اسلام کے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی یہ تسلیم کرنے میں تعمل نہیں کہ اسلام کو صرف 50 سال کے اندر دنیا میں وہ روحانی، عقلی اور مادی فتوحات حاصل ہوئی تھی جو اس سے پیشتر کی امتوں کو نصیب نہ تھی۔ چنانچہ نپولین سینٹ ہیلین میں ہمیشہ حیرت کے ساتھ یہ کہا کرتا تھا کہ عربوں نے دنیا کو صرف 50 سال میں فتح کیا ہے۔ اگر نپولین جیسی ہستی جس کی نظروں میں کوئی بڑی سے بڑی فتح بھی نہ سماتی تھی عربوں کی فتوحات کو حیرت کے ساتھ یاد کرے تو سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ عربوں نے دنیا میں کتنے عظیم الشان کام اور کتنی حیرت انگیز تہذیب چھوڑی ہے۔ چنانچہ انہوں نے تقریباً 4 صدیوں تک دنیا پر اس خوبی اور عزت کے ساتھ حکومت کی کہ روئے زمین پر کسی دوسری قوم نے ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اس کے بدلے اخلاق کی کمزوری، کام ہمتی، احکام الہی سے غفلت اور باہمی رقابت کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور اور مغلوب ہونے لگے، اور اگر کیسی اور ایمانی قبیلے سرداری اور عزت کے لیے آپس میں لڑائی پڑھائی نہ کرتے تو یقیناً اہل عرب تمام یورپ کو فتح کر لیتے اور اس میں افریقہ کے شمالی حصے کی طرح ایک عربی ملک بنا لیتے۔ مسلمانوں پر جس قدر مصیبتیں آئیں وہ ان کے اپنے اعمال ہی کا نتیجہ تھا۔
وہ احکام شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مغلوب ہو گئے۔ جب تک وہ کتاب اور سنت کی پیروی کرتے رہے وہ ترقی کرتے رہے اور دنیا کو فتح کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے ارادہ گردانی کی اور قرآن پاک کو محض پڑھنے اور گانے کے برابر سمجھ لیا تو وہ فوراً گر پڑے اور دشمنوں نے ان پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ مقابلہ کرنے سے فرق کا پتہ لگ سکتا ہے، اس لیے ہم دیگر اقوام کی مثالیں دے کر اس چیز کو بھی واضح کرنا چاہتے ہیں۔ یونانی طریق کی مثال یہ ہے کہ عیسائیت سے قبل یونانیوں کی حالت یہ تھی کہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم نہیں تو کم سے کم ترقی یافتہ قوموں میں ضرور ہوتے تھے۔ ان میں سے بعض ایسے افراد پیدا ہوئے جو فلسفہ کے بانی اور علوم فنون کے ماہر تھے۔ ان میں سے بعض ہستیاں آج بھی آسمان اور علم و فلسفہ پر ستاروں کی مانند چمک رہی ہیں۔ یونانیوں کی تہذیب اور ترقی محض علوم اور فنون میں مشہور نہیں ہے، بلکہ ان میں ہر قسم کے مایا ناز ہستیاں موجود تھیں۔ چنانچہ اسکندر اعظم ان عظیم اور جلیل فاتحوں میں سے تھا جن کی مثالیں تاریخ عالم میں بہت کم نظر آتی ہیں۔ اس نے ملکوں کی فوجی طریق پر مسخر ہی نہیں کیا، بلکہ جہاں جہاں وہ جاتا تھا علوم اور فنون کو بھی لے جاتا تھا، جس سے مغلوب قومیں سرسبز اور شاداب ہو جاتی تھی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اسکندریہ میں بطالسہ کی وہ سلطنت جو پہلے اپنے فلسفہ اور علوم میں شرح آفاق تھی، سکندر ہی کی فتح کا نتیجہ تھی۔ القصہ یونانیوں کی تہذیب اور ترقی کوئی معمولی تہذیب نہ تھی، لیکن جب عیسائیت کا دورہ ہوا اور اہل یونان کچھ عرصہ کے بعد اس مذہب کو قبول کر کے عیسائی بن گئے تو وہ آہستہ آہستہ گرنے لگے اور اپنی خوبیوں کو ضائع کرنے لگے، یہاں تک کہ آخر کار اپنی آزادی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور سلطنت عثمانیہ میں تبدیل ہو کر ایک صوبہ کے برابر ہو گئے۔ اور آج اگرچہ کئی صدیوں کے بعد عیسائی رہتے ہوئے بھی وہ پھر خود مختار ہو گئے، لیکن ان کی موجودہ سلطنت پرانی سلطنت کے مقابلے میں ایک ذرا بار بھی وقت نہیں رکھتی۔ کیا آپ یہاں یہ کہہ سکتے کہ یونانیوں کی تنزل کی وجہ عیسائیت تھی؟ وہ لوگ جو مسلمانوں کے مذہب کو ان کی قومی تنزل کا موجب قرار دیتے ہیں، یہاں کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ یونانیوں کے تنزل کا سبب عیسائیت ہی تھی؟ رومی تاریخ کی اگر مثال لیتے ہیں، اہل یونان کے بعد ہم رومیوں کو لیتے ہیں۔ کسی زمانے میں وہ ایک عظیم اور منظم سلطنت کے مالک تھے اور دنیا کی کوئی قوم یا سلطنت ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے شاہ قسطنطین کے زمانے میں عیسائیت کو قبول کیا اور وہ بھی آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو گئے اور اپنی سلطنت کو شروع میں یورپ سے اور ایشیا سے ضائع کر دیا، یہاں تک کہ 15ویں صدی تک ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اگرچہ وہ بھی یونانیوں کی طرح اثر نو زندہ ہو گئے، لیکن وہ سلطنت ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گئی، پھر کبھی ہاتھ سے رہا نہیں۔ اس جگہ پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اہل روما کے زوال کا سبب عیسائیت تھا؟ بے شک کئی علماء یہی کہتے ہیں کہ رومیوں کے زوال کی وجہ عیسائیت ہے، جیسا کہ وہ مسلمانوں کے زوال کے اسلام پر معمول کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ عیسائیت میں شامل ہونے کے بعد ان لوگوں میں بہت سی خرابیاں ہو گئی تھیں، مثلا اخلاق فاضلہ کا فقدان، کم ہمتی، بدماشی اور بے حیائی وغیرہ۔ اور ابن خلدون کے قول کے مطابق ان کی سلطنت بوڑھی ہو گئی تھی۔ نیز ان اندرونی خرابیوں کے علاوہ بیرونی دشمنوں کے حملوں نے انہیں ہر لحاظ سے کمزور کر دیا تھا۔ ان حالات میں ان کا زوال لازمی امر تھا۔ اگرچہ اس زمانے میں عیسائیت دنیا میں ظاہر نہ ہوتی تو بھی ان کا تنزل ناگزیر تھا اور ان کے وہی انجام ہوتا جو عیسائیت کے قبول کرنے کے بعد ہوا۔ بعض تاریخ نویسیوں کا دعویٰ ہے کہ یونانیوں اور رومیوں کی عظمت کا ضائع ہونا عیسائیت کی وجہ سے تھا۔ درست نہیں ہے، اس لیے کہ مذہب کی تبدیلی سے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا
کہ قوموں کے چند رسم و رواج اور قوانین بدل جاتے ہیں، اور اس کی کوئی وجہ نہیں کہ اس تبدیلی سے لوگ بالکل نیست و نابود ہو جائیں۔ کوئی انسان کتنا بھی غور کرے کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اصلاح خلق کے لیے بت پرستی عیسائیت سے بہتر ہے، اور یہ دعویٰ ایسا ہی ہے جیسے کہ اسلام کے دشمن اسلام پر حملہ کرنے کے وقت کرتے ہیں کہ اسلام اس سے پیشتر مشرقی قومیں بہت خوشحال اور آباد تھیں اور ان کی تہذیب بہت اعلیٰ تھی، لیکن اسلام نے آ کر ان کی تہذیب کو مٹا دیا۔ حالانکہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو معاملہ اس کے برعکس ہے، اور معاملہ اس کے برعکس نظر آئے گا، اور معلوم ہوگا کہ اسلام سے پیشتر مشرقی تہذیب تقریباً ناپید ہو چکی تھی، لیکن اسلام نے اسے ازدر نو زندہ کر کے اس کی بنیادیں وغیرہ قائم کر دی، جس کے نتیجے میں بغداد، بصرہ، سمرقند، بخارا، شام، مصر، کیروان اور قرطبہ جیسے بڑے بڑے شہر اور ملک آباد ہو گئے۔ اور حق یہ ہے کہ مشرقی تہذیب کا جس قدر بھی اثر ہے وہ صرف اسلام کی وجہ سے ہے، جس نے مسلمانوں کو ایک ہاتھ میں قلم اور دوسرے ہاتھ میں تلوار دے کر ان ملکوں میں بھیجا جہاں پرانے زمانے کے کسی مشرقی کو یہ وہم گمان بھی نہ تھا کہ وہ وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں نہ تو اسلام کا قصور ہے اور نہ قرآن پاک کو تاہی کا، بلکہ مشرقی تہذیب کے ضائع ہونے کی صرف دو سبب ہے۔ نمبر 1، اسلامی ممالک پر صلیبیوں کے بیرونی حملے۔ نمبر 2، منگولوں کی اندرونی یورش۔ چنانچہ ان دونوں فریقوں نے اسلام کی محنتوں کو اپنے وحشیانہ سلوک سے تباہ و برباد کر دیا اور اس کے بڑے بڑے ملکوں کی تہذیب کو اڑا کر رکھ دیا۔ علاوہ ازیں مسلمان بادشاہوں کی باہمی لڑائیاں، خواہشات، نفسیانی کی پیروی، گمراہی، قرآن پاک کے احکام کی نافرمانی اور ترک اخلاق نے اسلام اور اسلامی تہذیب کو ایسے نقصانات پہنچائے جو بیرونی دشمن بھی نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن مشرقی تہذیب کو جس قدر نقصان پہنچے ہیں، ان سب کا گناہ انہی وحشی فرنگیوں، منگولوں اور ان مسلمانوں کے گردنوں پر ہے جنہوں نے قرآن پاک کے احکام کو پس پشت ڈال دیا اور اس کی آیتوں کو مفت فروخت کر دیا۔ یہاں بھی یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ فرنگیوں نے عیسائیت کو کہیں تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی صدیوں میں جا کر قبول کیا تھا، حتیٰ کہ یورپ کے مشرقی حصے کے بعض باشندوں نے 10ویں صدی میں عیسائیت کی طرف توجہ کی تھی۔ لیکن یورپ کی وہ ترقی جو اسے علوم اور فنون کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے، وہ تو محض 4 صدیوں سے ایسا شروع ہوئی ہے۔ گویا ان کی یہ ترقی قبول عیسائیت ہے تقریباً 700-800 بلکہ 1000 سال بعد شروع ہوتی ہے۔ اس سے ہمارا مطلب یہ نہیں کہ اس عرصہ سے بیشتر یورپ کے تمام باشندے تاریکی اور جہالت میں تھے، بلکہ صرف اتنا ہے کہ اس زمانے میں عربوں کی تہذیب ان سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور اکمل تھی، اور اس بات کی گواہی لوئس برتران اور ران کے ہم پیالہ اور ہم نوالا مورخوں کے سوا تمام فرنگی تاریخ نویسیوں نے دی ہے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے کہ ایک مشہور اور معروف انگریزی فلاسفر مسٹر ویلز مشرقی تہذیب کے بارے میں ایک تاریخ لکھی ہے۔ ہم سن 1958 کی بات کر رہے ہیں، اور وہ موسیوی گروسا مشہور فرانسیسی تاریخ نویس کی یہ گواہی دیتے ہیں کہ قرون وسطی میں اہل مغرب فرنگیوں کے استاد تھے، اور اس زمانے کے فرنگی اہل مغرب کی شاگردی کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتے تھے۔ کیا ہم انصاف اور صحیح شہادتوں کے بعد بھی یہ کہنے پر حق بجانب ہے کہ یورپ کے ہم 1000 سالہ گمراہی اور قرون وسطی کی جہالت محض عیسائیت کی وجہ سے ہے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پروٹسٹنٹ عیسائی مذہب ہی کو مجرم قرار دیتے ہیں، اور مذہب ان کی مراد کیتھولک مذہب ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اہل یورپ نے اسی وقت ترقی کے میدان میں قدم رکھا جب لوتھر اور کلفن نے پروٹسٹنٹ فرقہ کی بنیاد رکھی، لیکن والٹر اور اس کے ہم خیال مہلت فلاسفروں کی رائے یہ ہے کہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور یہ دونوں مذہب انسانی ترقی کرنے سے روکتے ہیں۔ چنانچہ جب والٹر کے سامنے
نوتھر اور کلفن کا ذکر آیا تو اس نے کہا کہ یہ دونوں حضرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہیچ ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں نے اپنے ایجاد کردہ مذہب سے دنیا کی جس قدر اصلاح کی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ ہم کل یہیں سے شروع کریں گے مسلمانوں کے زوال کو۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔